میلادی ہجری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس طرح نئے سال دے آغاز کو منانا، نئے سال دی خوشی منانا آیا کہ سانو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو جناب والا عیسوی سال دے خوشی منانا، سب تو پہلا نئے سال دی خوشی منان دا آغاز عیسائیاں نے 1 جنوری سن عیسوی 1600 کو ادا اسکاٹ لینڈ دے اندر اسکاٹ لینڈ نمی شخص نے ادا منان دا آغاز کیتا۔ اس واسطے عیسائی نوے سال دی ابتدا دے اندر ابتدا کو مانتے ہیں، جبکہ ایدی تاریخ دے اندر میلاد مسیح مختلف ہے، یعنی 5 دسمبر نو میلاد مسیح مناتے ہیں تے نئے آغاز نئے سال کا آغاز 31 دسمبر تو بعد ہوتا ہے۔ تو جناب والا چند اہم چیزاں جنہوں اسی سننے سمجھنے تے انہاں دے اوتے عمل کرن دی کوشش کرنی ہے۔ سب تو پہلی چیز ہے کہ عیسوی سال دی حقیقت کیا ہے، تو اس کے اندر جڑا دوسرا اہم نقطہ اہم نکات جڑے اسی بیان کرنے نے انہاں دے اندر ایک ہے کہ تزکیہ نفس، اپنی زندگی دی قدر کرنا۔ اس طرح چند اہم نکات تساں آپ کے سامنے بیان کیتے جان گے۔ تو جناب والا سب تو پہلی چیز ہے کہ اسی نیا سال مبارک کس طرح بنا سکتے ہیں۔ اگرچہ مسلمانوں دا سال جنوری کو شروع نہیں ہوتا بلکہ اسلامی حساب کے نال محرم کو وہی ابتدا ہوتی ہے، مگر ساڈے ہاں عیسائیوں کے کیلنڈر چلتے ہیں، یعنی جنوری فروری مارچ اپریل والا جگہ جگہ تے اسکول دے اندر کالج یونیورسٹیاں دے اندر ہر جگہ تے دکاندار منڈیاں دے اندر اگر حساب کتاب کیتا جاندہ ہے تو اس کیلنڈر دے حساب دے نال کیتا جاندہ ہے۔ تو اس واسطے اس مناسبت دے نال چند باتاں تساں احباب دے گوشے گزار کرنیاں نے کہ سب تو پہلا اس چیز نو مد نظر رکھنے، اپنے ذہن دے اندر رکھنے کہ نئے سال دا آغاز ہو گیا ہے۔ ساری زندگی دے اندروں 1 سال گھٹ گیا ہے تے ساری عمر 1 سال ود گئی ہے۔ انسان کی زندگی 1 سال گھٹ گئی تے عمر 1 سال ود گئی ہے۔ تے اساں اس چیز دے اوپر اپنا محاسبہ کرنا کہ ساری زندگی دے اندروں ایک اور نعمت اللہ نے ساڈے کولوں چھین لئی، ایک اور نعمت ساڈے کولوں گزر گئی۔ آیا کہ اساں پچھلے گزشتہ سال دے اندر کیڑیاں نیکیاں کیتیاں نے، کیڑے اعمال کیتے نے، تے جڑے کر لے نے انہاں دی دعا کرنی ہے کہ اللہ قبول فرما لے، تے جڑے ساڈے کولوں کمیاں پیشیاں رہ گئیاں نے اساں نواں سال ہے، چڑھدا مہینہ جنوری ہے، اساں اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ جس طرح سارا پچھلا سال گزریا ہے اس سال نو اساں اس تو ہی زیادہ بہتر کر کے گزارنا ہے۔ تو سب تو پہلی چیز ہے کہ انسان اپنے نفس دا تزکیہ کرے، اپنا محاسبہ کرے، اپنے نال حساب کتاب لگائے، اپنا تزکیہ نفس کر لائے کہ کیا میں پچھلا سال اللہ کو ناراض کر کے تو نہیں گزاریا، پچھلے سال دے اندر میں کتنیاں اللہ دیاں بغاوتاں کیتیاں، کس موڑ تے اپنے اللہ کو ناراض کیتا، اپنے اللہ دیاں ناراضگیاں کو کس طرح میں مول خرید لیا۔ تو جناب والا آقا علیہ السلام دے سینے اقدس تے نازل ہونے والا قرآن اعلان فرماندا ہے، اللہ فرماندے نے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ لوگوں کامیاب ہو گیا، فلاح پا گیا وہ انسان جس
انسان نے اپنے نفس دا تزکیہ کر رہا ہے، جس بندے نے اپنے نفس دا تزکیہ کر رہا، وہ جڑے بندے نے اپنا محاسبہ کر رہا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ بندہ کامیاب ہو گیا، کامیابی دی سیڑھی دے اوپر پہنچ گیا ہے۔ وقد خاب من دساوا، تے نامراد ہو گیا وہ شخص جنہیں نو ضائع کر چھڈیا ہے، وہ جنہیں اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کیتا، وہ جنہیں اپنے تزکیہ نفس نہیں کیتا، وہ بندہ وقد خاب من دساوا، وہ بندہ نامراد ہو گیا ہے۔ تے تزکیہ دے اندر ناکامی جہنم جان دا سبب بن جاندا ہے۔ تے جڑا بندہ اپنا نفس دا تزکیہ کر لے، اپنا محاسبہ کر لے، او بندے نو جنت دے اندر جان دا سبب بن جاندا ہے۔ رب کائنات دا قرآن اعلان فرماندا ہے، اللہ فرماندے نے جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا۔ لوگوں واسطے باغات تیار کیتے گئے نے، وہ کن لوگوں واسطے باغات اللہ فرماندے نے اس طرح دے کہ انہاں دے تھلیوں دی نہراں دینیاں نے، تے انہاں باغاں دے اندر لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہن گے۔ اللہ کن لوگوں نوں انعام ملنا ہے، اللہ فرماندے نے وذالک جزاء من تزکا، اے انعام انہاں بندیاں واسطے نے وہ جنہاں نے اپنا محاسبہ کر لیا، وہ جنہوں نے اپنے تزکیہ نفس کر لیا، جنہوں نے اپنے دل کو پاک کر لیا، اللہ دے کولوں اپنے گناہاں دی معافیاں مانگ لیا، اللہ دے کولوں توبہ استغفار کر لیا۔ اللہ تے جڑا بندہ اپنے نفس دا تزکیہ نہیں کرتا، اپنے دل کو گناہاں تو پاک نہیں کرتا، اللہ دی نافرمانیاں تو باز نہیں آتا، رب کائنات دا قرآن اعلان فرماندا ہے ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے وعدے کو بیچ چھڑیا ہے تے اپنی قسماں نو تھوڑی قیمت دے بدلے بیچ چھڑیا، اولئک لا خلاق لہم فی الآخرۃ، اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں واسطے آخرت کے اندر کوئی بھی حصہ نہیں، انہوں نے آخرت کے اندر کچھ بھی نہیں ملے گا۔ وہ لوگ یعنی اللہ دے عہد نو مل بیچن کا کی مقصد ہے؟ اذان ہو گئی، اپنے کماں کے اندر مشغول رہا، اللہ کی طرفوں بلاوا آ گیا، اپنی خرید و فروخت کے کماں کے اندر لگیا رہا، اپنے اللہ نے ناراض کر لیا۔ تے دوسری چیز ایمانہم، اپنی قسماں نو قسم چکدا ہے تے جھوٹ بول دیندا ہے، جھوٹیاں قسماں چکدا ہے۔ تے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے بندے واسطے آخرت کے اندر کچھ بھی نہیں، ایسے بندے نو آخرت کے اندر عذابات ہی نہیں، ایسے بندے دے واسطے اولئک لا خلاق لہم فی الآخرۃ، آخرت کے اندر ایسے بندے واسطے کچھ بھی نہیں، ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، تے وہ بندہ جڑا اپنے اللہ نو ناراض کر لیندا ہے، اپنے اللہ دے نال کیتے وعدے نو توڑ دیندا ہے تے جھوٹیاں قسماں چکدا ہے، اللہ تعالیٰ فرماندے نے اللہ قیامت والے دن اس بندے دے نال گل بھی نہیں کرن گے، ولا یکلمہم اللہ، اللہ اس بندے دے نال بات ہی نہیں کرن گے، ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، تے نہ ہی رب کائنات قیامت والے دن ایسے لوگوں کی طرف ویکھن گے، نہ اللہ نے ویکھنا ہے تے نہ اللہ نے کلام کرنی ہے، تے ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، تے نہ ہی اللہ تعالیٰ نے انہوں پاک کرنا ہے، بلکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے بزبانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آخری آیت حصہ اللہ فرماتے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، انہاں بندیاں واسطے دردناک عذاب ہے۔ علیم ایسا لفظ ہے کہ جدے معنی دے اندر بڑی سختی آ جاتی ہے، فرمایا کہ انہاں بندیاں واسطے بڑا دردناک سخت عذاب ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
نئے سال کا آغاز ہے، اس وقت کی قدر کرنی ہے کہ آیا کہ جس طرح سے پچھلا سال ضائع کر چھڈیا، اللہ دے نال وعدہ کرنے، اللہ دے نال کلام کرنی ہے کہ مالکا جس طرح سے پچھلا سال ضائع کر چھڈیا، اے سال اصل ضائع نہیں کرنا، اپنے وقت کی قدر کرنی ہے، اپنا تزکیہ نفس کرنا ہے تے اپنے وقت کی قدر کرنی ہے۔ اے وقت بڑا قیمتی وقت ہے۔ وقت ایک ایسی چیز ہے کہ دنیا کے اندر ہر چیز، دنیا دی جڑی بھی چیز ہے نا، انسان کو کھس جائے تو انسان محنت کر کے کوشش کر کے بعض دفعہ وہ پا بھی لینا ہے۔ یعنی کوئی قیمتی چیز ہوئے انہوں خریدنا چاہتا ہے انسان، کوئی وجہ بن جاتی انہوں خرید نہیں سکتا، لیکن زندگی دے کسی موقع دے ہوتے زندگی دے اندر انسان کو کوئی ایسا موقع مہیا ہو جاتا ہے کہ انسان اس چیز کو خرید لے گا۔ لیکن وقت ایک ایسی چیز ہے، اگر ایک دفعہ گزر گیا تو دوبارہ انسان دے ہاتھ وچ نہیں آنا۔ ایک دفعہ وقت گزر گیا، لنگ گیا ایک دفعہ وقت تو دوبارہ وقت واپس نہیں آئے گا۔ اے جوانی، اے بچپن، اے بڑھاپا، اے ساری چیزاں انسان دے نال نال تے وقت دی قدر کرنی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت دا دن ہونا تے جڑے لوگوں نے اپنے وقت دی قدر کیتی ہونی ہے، اپنا وقت ایویں فضول بیٹھنا دے اندر، فضول مجلساں دے اندر اوتھے بیٹھ کے بازاراں گلیاں چوکاں چوراہاں دے اندر بیٹھ کے ضائع نہیں کیتا ہوئے گا، بلکہ اپنا وقت، اپنا لمحہ لمحہ، سیکنڈ سیکنڈ قیمتی سمجھ کے اللہ کا ذکر کیتا، اچھے اخلاق دے نال پیش آئے، بلکہ کوشش کیتی کہ میرا اکثر وقت مسجد اندر گزرے۔ یعنی جنہوں نے اپنے وقت کی قدر کیتی انہوں نے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جزا کی دیں گے۔ رب کائنات قرآن فرماتا ہے کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، سورۃ الحاق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں لوگوں کو جنت میں داخل کر کے آکھا جائے گا کہ خوب مزیاں دے نال اتھوں کھانا کھاؤ، کلوا واشربوا، کھاؤ تے پیو، مزے لے کے کھانے کھاؤ۔ تے اے دے برعکس، اے دے الٹ، اگر اس زندگی دے اندر وقت دی قدر نہ کیتی، اینو غفلت دے نال، سستی تے کاہلی دے نال ضائع کر چھڈیا۔ آقا علیہ السلام دے سینہ اقدس سے نازل ہونے والا قرآن سورہ فاتیر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر۔ اللہ رب الرحمن نے فرمایا کہ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن انہوں نے پوچھیں گے دسو اسا تانوں عمر نہیں سی دیتی، اے زندگی عطا نہیں سی کیتی۔ اللہ سوال کریں گے، کوشچن کریں گے، دسو اسا تانوں زندگی نہیں سی دیتی، اے تانوں عمر کالے واسطے دیتی؟ تساں اللہ کا ذکر ہی نہیں کیتا، اللہ نے بھلا چھڈیا، اللہ دے ذکر تو غافل رہے، تواڈے کول ڈران والے نہیں آئے، تانوں اللہ کا پیغام سنان والے نہیں آئے، وجاءکم النذیر، تے اللہ کے عذاباں کو تانوں ڈران والے بھی آئے سن، تے تسی انہاں ساری چیزاں نوں پسے پشت ڈال دیتا، اللہ دی گلاں سن کے۔ یعنی جویں آکھا جاتا ہے نا، اے مولوی نے، علماء نے، ادھروں سنو تے ادھروں کر دیو، انہاں دا کام ہے گلاں کرنا، ساڈا کام ہے جو کام اللہ نے تاں دیتے ایک سائڈ تو سنو دوسری سائڈ تو کاٹ دیو۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں واسطے اللہ آکھن گے فذوقوا فما للظالمین من نصیر۔ اللہ فرمائیں گے اپنی اس غفلت دی وجہ تو، اس سستی تے کاہلی دی وجہ تو عذاب مت چکھو، تے ظالماں واسطے اللہ فرماتے ہیں کوئی مددگار نہیں ہوئے گا اتنے۔ جس وقت میرے سامنے سارے دے سارے لوگ کٹھے ہوں گے، جمع ہوں گے، پھر اتنے میرے تو علاوہ لوگوں واسطے کوئی مددگار نہیں ہوئے گا، تے اپنے وقت کی قدر کرنی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بیان کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا دو ایسیاں نعمتاں نے، دو نعمتاں ایسیاں نے، نعمتان مغبون، دو نعمتاں ایسیاں نے کہ لوگ اودے تو غفلت کرتے ہیں، اودے تو فائدہ نہیں چکتے۔ اکثریت لوگ فیہما کثیر من الناس، لوگوں کے اندر بہت زیادہ لوگ ایسے نے جڑے انہاں دو نعمتاں تو فائدہ نہیں چکتے۔ الصحت والفراغ، ایک صحت والی زندگی، دوسرا فارغ وقت۔ اے دونوں چیزاں اللہ دیاں بڑیاں بڑیاں نعمتاں نے۔ انسان دے کول جدو فارغ ٹائم ہوئے تے اللہ کا ذکر کرے۔ اللہ نے قرآن پاک کے اندر آکھیا نا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اے نبی جدو تہاڈے کول فارغ ٹائم ہوئے، تسی ویلے ہو، اپنے کام کاج تو فارغ ہو جاؤ۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، پھر اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ کو یاد کیتا کرو، اللہ دے نال جڑ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا تعلق رابطہ تے پہلے ہی رب دے نال بڑا مضبوط ہے، لیکن اللہ اپنی امت کو دسنا چاہتے ہیں کہ دو جہانوں دے سردار واسطے بھی حکم ہے کہ اپنے اللہ دے نال جڑ جانا ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اللہ دا ذکر کرنا ہے فارغ وقت کے اندر۔ اے دو نعمتاں ایسیاں نے کہ جڑیاں ایک دفعہ جاندیاں نے تے دوبارہ نہیں ملدیاں۔ صحت، اکثریت لوگ ایسے ہوندے نے بیمار ہوندے نے کئی سال اسے بیماری کو کٹدیا اس دنیا تو ٹر جاندے نے۔ فراغ، جدو بندہ کسی کام کے اندر بیزی ہو جائے نا، مشغول ہو جائے، پھر ٹائم نہیں لگتا، یار میرے کو تو ٹائم ہی کوئی نہیں، وقت ہی کوئی نہیں۔ اے جڑا بندہ ان دونوں چیزاں دی، دونوں نعمتاں دی بے قدری کرتا ہے، پھر اللہ انسان دے کولوں فراغت انج کھو لیندے نے کہ انسان کو روٹی کھان دا ٹائم بھی نہیں ملتا، پر جو نصیب دے اندر کھانا کھا لیا۔ تے ان دونوں نعمتاں دی قدر کرنی ہے۔ سال دا آغاز ہے، کئی سال ساری زندگی دے اندر گزر گئے، پتہ نہیں اسی انہاں سالاں دے اندر اپنا وقت کس طرح گزارے ہیں، لیکن اساں آن والے سالاں دے اندر اے جڑا سال شروع ہو گیا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے، اپنا تزکیہ نفس کر لینا ہے، اپنا وقت دی قدر کرنی ہے، وقت ضائع نہیں کرنا، تے اسی طرح اپنے صحت دے کو فائدہ چک لینا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، سیدنا ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن عمره فیما افنا وعن علمه فیما فعل وعن ماله من این اکتسبه وفیما انفقه وعن جسمه فیما ابلا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا 5 چیزاں ایسیاں ہیں کہ ایسیاں چیزاں نے کہ جب قیامت والے دن آدم علیہ السلام دے بچیاں نے اللہ دے سامنے کھڑے ہونا ہے نا، تے اللہ نو انہاں 5 چیزاں دا سوال دا جواب دینا ہے، تے پھر اپنی جگہ تو ہلن گے۔ لا تزول قدم عبد، ابن آدم دے قدم اللہ دے سامنے حرکت نہیں کر سکن گے، اتھوں تک کہ اللہ انہاں 5 چیزاں دا سوال کر لے۔ 5 چیزاں کیڑیاں نے؟ فرمایا پہلا سوال اللہ کرے گا ان عمرہ فیما افنا، تینوں عمر دیتی انہوں کتھے فنا کر کے آئے، تینوں ایڈی لمبی زندگی عطا کی تھی، اپنی اس زندگی نو کتھے ضائع کر کے آئے ہیں، کس جگہ تے اپنی زندگی نو ضائع کیتے کتھے نگاہ کر کے آئے ہیں۔ تے دوسرا سوال وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَا فَعَلَ، دوسری چیز علم ہے کہ تینوں علم سکھلایا کہ اس علم دے بارے کیا اودے کولوں کی فائدہ چک کے آئے، تینوں علم دیتا سی، وہ علم کسے چیز دا بھی ہو جائے، تینوں عالم دین بنایا، حافظ قرآن بنایا، ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا، تو انہاں دے نال کوئی اللہ کا کام نہیں کیتا ہے کہ اپنا دنیا ہی کماندا رہے ہیں، اودے نال کی کر کے آئے، اودہ کی ہدیہ کیتا ہی، تے
سینے چ قرآن رکھ کے اللہ دیا بغاوتاں کیتیاں یا اپنے اللہ کو راضی کیتا؟ تینوں ڈاکٹر بنایا، تو لوگوں کے ظلم کرتا ہے یا لوگوں کے نال ہمدردی کرتا ہے؟ لمحے لمحے دا سوال ہوئے گا۔ تے اس تو بعد فرمایا وَعَنْ مَالِهِ، مال دے بارے اللہ انسان دے کو سوال کرن گے۔ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، ایک سوال اے ہے کہ انہوں کتھوں کمایا ہے؟ مال تیرے کو آیا سی کتھوں آیا سی؟ کس ذریعے دے نال مال نو کمایا سی؟ تیرا ذریعہ آمدن کی سی؟ اچھا طریقہ سی یا برا طریقہ سی؟ تے ایسے چیز دے بارے دوسرا سوال من وفیما انفقہو، تے اپنے مال نو خرچ کیڑی جگہ تے کر کے ہے؟ اپنے مال نو اچھی جگہ تے خرچ کیتا ہے یا بریاں جگہ تے خرچ کیتا ہے؟ اللہ دے رستے دے اندر خرچ کرتا رہے یا اللہ دے دین دے اتے انہاں لوگوں تے خرچ کرتا رہے جڑے لوگ اللہ دے دین دی بغاوت کرتے سن؟ کہ اپنا مال کنجراں دے تے لٹا کے تے نہیں آیا؟ اے دو سوال بڑے اہم نے، اے دونوں چیزاں ساڈے اندر بہت زیادہ پائیاں جانیاں۔ ایک اساں یہ نہیں حساب لگاندے کہ میں کمانا کس ذریعے نال، دوسرا خرچ کرن لگے اساں حساب نہیں لگاندے کہ میں خرچ کس جگہ تے کرنا ہے۔ اس واسطے والدین دا حق بنتا ہے کہ اپنے بچیاں دا محاسبہ کرن، پوچھن پتر اے پیسے آئے نے تے کتھوں لے، اے پیسے تینوں دتے سی تے خرچ کتھے کر کے آئے؟ تے فرمایا اس تو بعد اللہ سوال کریں گے وَأَنْ جِسْمِهِ فِيمَا أَبْلَا، کہ اپنا جسم کس کم دے اندر کھپا کر کے آیا ہے، اپنے جسم نو کس جگہ تے کھپاندا رہے، کس جگہ تے اپنی طاقت صرف کرتا رہے، اللہ دے دین دے اندر اللہ دا بندہ بن کے یا اللہ دا باغی بن کے؟ ایسے سوالات میں آقا علیہ السلام نے فرمایا اتنی دیر تک آدم کا بیٹا اپنی اس جگہ کو ہل نہیں سکے گا جس وقت تک اللہ کو انہاں کا جواب نہ دے دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دے، آقا علیہ السلام نے فرمایا ان قامت الساعۃ وفی ید احدکم فصیلۃ فإن استطاع ان لا تقوم حتی یغرسها فلیفعل۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دے رہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت قائم ہو جائے، اگر قیامت قائم ہو جائے تے تواڈے اندروں کسے بندے دے ہاتھ دے اندر ایک درخت دا بوٹا ہے، کھجور دا بوٹا ہے، ایک درخت ہوئے یعنی کھجور دا بوٹا ہوئے تے قیامت قائم ہو تو پہلا پہلا اگر اس بندے نوں وقت ملے انہوں زمین دے اندر گڈو دے تے انہوں چاہیے کہ انہوں زمین دے اندر لگا دے، یعنی وقت دی قدر۔ درخت لگانا ثواب ہے، ایسا حدیث تو سن ملتا ہے، درخت لگانا ثواب ہے، لوگ پھل کھان گے، لوگ وہ سایہ حاصل کریں گے تے ثواب کی ہے قیامت والے دن انسان دے ہوتے جنیاں سختیاں نے انہاں سختیاں نو اللہ دور کریں گے۔ دنیا کے اندر ایک چھان دا بوٹا لوگوں واسطے لگان والا اللہ جنت دے وچ اس واسطے بوٹا لگانا ہے۔ فرمایا قیامت قائم ہو جائے، قیامت قائم ہون تو پہلا پہلا تواڈے وچوں کسے دے ہاتھ دے وچ کھجور دا تنا ہوئے، کھجور دا بوٹا ہوئے تے او دے وچ طاقت ہے کہ زمین دے اندر گڈو سکدا ہے، لگا سکدا ہے تو لگا دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کیا کہتے سن ان اللیل والنہار یعملان فیک فعمل فیہما، اے دن رات تیرے اوپر کام کردے پے نے، اے دن رات آندے نے گزر جاندے نے تے اے بندیا تم ہی انہاں دے اندر کوئی اچھا کام کر لے، کوئی اچھا کام تم ہی کر لے انہاں دنوں دے اندر۔ اے دن تے آندے رہنے نے جاندے رہنے نے، سال چڑھیا ختم ہو گیا، اگلا سال چڑھیا ختم ہو گیا، اس طرح سال گزر جان گے۔ اگر انسان نے اللہ نو راضی کیتا ہویا پھر تے انسان دا ایک ایک لمحہ ایک ایک منٹ سیکنڈ دا مل پہ جاوے گا۔ اگر اللہ نے ناراض کیتا ہویا پھر ایک سال کی ہزاراں سال گزر جانے نہ سالہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جناب والا اپنی صحت دی قدر کرنی ہے، اے بہت اہم چیزاں نے جڑیاں آقا علیہ السلام نے دسیاں نے۔ نعمتاں تین قسم دی ہوندیاں نے،
ایک قسم ہے کہ ایک نعمت ہوے جڑی انسان نو میسر آندی ہے تے انہوں جاندا بھی ہے انہوں استعمال بھی کرتا ہے لیکن او دے اوتے اللہ دا شکر نہیں کرتا. تے دوسری نعمت اس طرح کی ہوندی ہے کہ وَنِعْمَةٌ مُنْتَظِرَةٌ يَرْجُوهَا، ایک نعمت ایسی ہے کہ جدے حصول دا انسان انتظار کرتا ہے کہ انہوں حاصل کرنے واسطے دوڑ لگاتا رہتا ہے. تے تیسری نعمت ایسی ہے وَنِعْمَةٌ هُوَ فِيهَا لَا يَشْعُرُ بِهَا، ایک نعمت ایسی ہوندی ہے کہ جو انسان نو میسر بھی ہوندی ہے مگر انسان نو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اے نعمت میرے واسطے فائدے مند، میں دے اوتے اللہ کا شکر کرنا ہے کہ نہیں کرنا. تے اپنی زندگی دی قدر تے اے دی قیمت نو پہچاننا ہے کہ اے میری زندگی، اے وقت دا ایک ایک لمحہ، اے میرے جسم دے اندر چلن والے سانس بہت قیمتی نے. کتے او نہ ہوئے کہ موت آ جائے تے انسان نے اپنی آخرت واسطے کچھ اکٹھا ہی نہ کیتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا اعذر اللہ الی امرئ اخر اجلہ حتی بلغہ 60 سنۃ. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑا بندہ 60 سال دی عمر میں پہنچ گیا، 60 سال دنیا تے جی لے، 60 سال زندگی پا لئی، آقا علیہ السلام نے فرمایا اس بندے واسطے عذر ختم ہو گیا. وہ اللہ کے سامنے کسی بھی قسم کا عذر نہیں رکھ سکے گا. مینوں وقت نہیں ملیا، میں توبہ نہیں کر سکیا، میں معافی نہیں مانگ سکیا. 60 سال کا عرصہ بڑا لمبا عرصہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بندے کو نصیحت کرتا ہے آکھیا، کسی بندے نے کسی شخص نے نصیحت کی تے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزاں تو پہلا غنیمت جان لینا ہے. 5 چیزاں تو پہلا غنیمت جان لینا ہے، غنیمت سمجھ لینا ہے. وہ پہلی وہ 5 چیزاں فرمایا شباب کا قبل ہرمی کا، اپنے بڑھاپے تو پہلا اپنی جوانی نو قیمتی سمجھ لینا. بڑھاپا آن تو پہلا اپنی جوانی کی قدر کر لینی. اج کسی وڈیرے کو پوچھیے نا کہ وہ جوانی کا وقت یاد آتا ہے. ایک بزرگ نے میرے کو رہتے تھے، انہوں نے پوچھا کہ بابا جی کافی زیادہ عمر ہے انہوں کی 90-95 سال عمر، تو میں کیا بھی اپنا جوانی کا وقت بھی یاد آتا جی. کہتے ہائے کاش کہ وہ جوانی دوبارہ مل جائے نا تے اللہ کو راضی کر لئیے. اساں کیتا ہی کچھ نہیں. انہوں لوگوں کو پوچھئے جنہ کا وقت گزر گیا ہے، جوانی دے ایام نو گزار بیٹھے نے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنی جوانی دے وقت نو بڑھاپا آن تو پہلا قیمتی جان لینا ہے. دوسری چیز فرمایا وصحتک قبل سقمک، اپنی صحت نو بیماری آن تو پہلا قیمتی جان لینا ہے کہ جیڑی عبادت انسان صحت دے اندر کر سکتا ہے نا وہ بیماری دے اندر نہیں کر سکتا. بیمار انسان اکثریت ایسے ہوندے نے کہ زمین تے سجدہ نہیں کر سکتے، وہ بیٹھ کے سجدے ہوندے نے، تو پھر انسان پچھتاتا ہے ہائے کاش کہ میں جوانی دے اندر اللہ دی عبادتاں کیتیاں ہوندیاں. فرمایا اپنی صحت نو بیماری آن تو پہلا قیمتی سمجھ لینا ہے. تے تیسری چیز فرمایا وغناءک قبل فقرک، اپنی امیری دے وقت نو، غنا دے وقت نو، فقیری آن تو پہلا قیمتی جان لینا ہے. اے نہیں کہ آج مال ہے یہ اللہ نے نافرمانیاں کرتا پھرے، شراباں کباباں کرتا پھرے، تو جدو فقیر ہو جائیں ادو کہیں گے اللہ کا ہی حکم ہے جی اللہ کو منظور سی. نہیں، انسان دے اعمال کا بھی کردار ہوتا ہے، انسان دے عمل کا بھی انسان دی زندگی دے اندر کردار ہے. تو چوتھی چیز فرمایا وفراغک قبل شغلک، اپنے فارغ وقت دی قدر کرنی ہے، مشغول ہونے تو پہلا فارغ ٹائم ہے تے ایویں لڈواں کھیل کے گالی گلوچ کر کے گلیاں بازاراں دے اندر کھڑے ہو کے اپنے وقت نو ضائع نہیں کرنا، اپنے وقت نو قیمتی سمجھ لینا ہے. فارغ وقت نو مشغول ہونے تو پہلا
کہ وہ نہ ہوئے کہ جب مشغول ہو جائے پھر حسرت کرنی پائے، پشیمانی ہوئے آئے کاش کہ میں دوبارہ جوان ہو جاؤں، دوبارہ میرے کو وقت آ جائے، دوبارہ کدے میں فارغ ہوا تو فارغ وقت دے وچ کام ہو جاتا سا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے پنجویں چیز فرمایا وحیاتک قبل موتک، اپنی زندگی دی قدر کر لینی ہے موت تو پہلا پہلا۔ اگر زندگی دی قدر جاننی ہوئے نا تے اس بندے کو کدی مردے بول دے ہوندے نا تے میت نو بندہ اٹھا کے پوچھدا کہ دس زندگی دی قدر کی ہے، وہ دس دی کہ زندگی دی قدر کی ہے۔ موت دا وقت بڑا سخت ہے، موت دیاں سختیاں بڑیاں نے تے انہاں سختیاں نو دور کرن واسطے اے جڑی اللہ نے سانو زندگی دیتی ہے اے دے اندر اساں اپنی زندگی دے اندر کچھ نہ کچھ اکٹھا کر لینا ہے کہ موت آوے تے ساری زبان تے کلمہ طیبہ جاری ہوئے۔ جڑے اللہ والے لوگ ہوندے نا جو دنیا تو جاتے ہیں نا انہاں دا خاتمہ بڑا اچھا ہوتا ہے، کیوں؟ انہوں نے دنیا دی زندگی احسن طریقے دے نال اچھے انداز دے نال گزاری ہوندی ہے۔ آخری ایک مثال مولانا عبد الرحمن مکی رحمہ اللہ پچھلے سال 2024 دسمبر دے مہینے دے اندر وفات پا گئے، 27 دسمبر سے غالباً تے لاہور قادسیہ دے اندر حافظ سعید صاحب دے کول گئے، پہلو ہسپتال سن، طبیعت زیادہ خراب ہوئی تے حافظ صاحب دے کول گئے، جا کے ملے، انہاں دے کولوں اپنی کمیاں کوتاہیاں دی معافی منگی کہ تواڈے نال زندگی گزاری کوئی غلطی کوتاہی ہوئی سانو معاف کریا جے تے میرے کارکنان دے کولوں تواڈی ذمہ داری ہے کہ میرا انہاں تک پیغام پہنچانا ہے کہ کوئی عبد الرحمن مکی کولوں کمی کوتاہی ہوئی تے اللہ واسطے معاف کریا جے۔ تے حافظ صاحب نے نا اینی گل سن کے تے مکی صاحب نو کہن لگے مکی صاحب اسے جے دین دا بڑا کام کرنا ہے، اسی اجے اللہ دے دین دا کام بڑا کرنا ہے۔ تے اینے الفاظ سنے تے مکی صاحب کہن لگے حافظ صاحب او لین والے آ گئے نے، لین والے آ گئے نے۔ اینی گل ہوئی تے لگے ڈاکٹر صاحب بیٹھے سن، انہاں نو کہندے کہ اپنا ڈاکٹر صاحب تسی گواہ رہنا ہے، اللہ دے ہاں تسی میری گواہی دینی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اے آخری الفاظ سن تے موت والا فرشتہ روح قبض کر کے لے گیا۔ جدو انسان دنیا دی زندگی نہ زندگی دی قدر کرے گا، اے دنیا دی زندگی دی قدر کر کے اپنے اللہ کو راضی کیتا ہوئے گا، پھر موت اس طرح دی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دعا ہے کہ اللہ جو کچھ سنیا سنایا سانو دے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرما، اللہ سانو اپنا تزکیہ نفس کرن دی توفیق دے، اللہ سانو اپنی صحت دی قدر کرن دی، اپنے وقت دی قدر کرن دی توفیق عطا فرما، اپنے فارغ وقت دی قدر کرن دی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔